ایمان ابو طالب علماء کے درمیان ایک مختلف فی مسئلہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آیات و احادیث کے استناد کے ساتھ علماء کی دو جماعتیں بن گئی ہیں، ایک جماعت ایمان کی قائل ہے، ایک جماعت عدم ایمان کی۔ اس سلسلے میں جامع نظامیہ کے اکابر اساتذہ اور بطور خاص رئیس المفسرین حضرت علامہ سید طاہر رضوی القادری علیہ الرحمہ نہ صرف یہ کہ ایمان ابو طالب کا تذکرہ کرتے تھے، بلکہ ایک آیت مبارکہ سورہ غافر کی آیت نمبر 28 سے وہ دلیل دیتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یعنی آل فرعون کا ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ تو یہاں وہ اپنے ایمان کو تو چھپاتا تھا، لیکن قرآن نے رجل مومن کہا ہے، تو کتمان ایمان سے عدم ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات حضرت رئیس المفسرین فرماتے تھے، اور اسی حواشی کے ساتھ مزید باتیں بھی وہ بیان کرتے تھے۔ اس طرح شیخ الحدیث علیہ الرحمہ اور دیگر اکابر علماء کا بھی رجحان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل میں الجھ کر اپنی عقیدتوں کو مجروح نہیں کرنا ہے، بلکہ اہل بیت اطہار سے ہمارا جو تعلق قلبی ہے وہ ہمارے ایمان کا بھی ضامن ہے اور ایمان کے ساتھ نجات کا بھی ضامن ہے۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت، یہ دونوں نے امت کو نجات کے راستے پہ ڈالا ہے۔ دونوں کی خدمات اس امت کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گی۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ جنہوں نے تلواروں کا مقابلہ اپنے گلوں سے کیا، تیروں کا مقابلہ اپنے سینوں سے کیا اور اسلام کو سلامتی عطا فرمائی۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے پھانسی کے پھندوں پہ لٹک کے غزوہ بدر و حنین کو آباد کر کے اپنا لہو بہا کے اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ وہ انصار، وہ مہاجرین، وہ بدر کے صحابہ، وہ احد کے صحابہ، وہ حنین و خندق کے صحابہ، جن کے بارے میں آج ہم تصور بھی کریں تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ دنیا میں کیسے عظیمت والے انسان ہیں۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ مسجد الخندق کے سامنے آپ دیکھیے کیسی سخت سرزمین ہے، کتنی سنگلاخ اور چٹیل زمین ہے۔ 2.5 سے 3 کلومیٹر اس سرزمین پر اگر خندق کھودی گئی تو بتائیے کیسے کھودی گئی، جبکہ جدید زمانے کی طاقتور ٹیکنالوجی اس زمین کو کھودنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ بڑی بڑی مشینیں وہاں ناکام ہو جاتی، لیکن وہ فاقہ کش تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے خندق کھودی اور دنیا کے سامنے اسلام کا رعب اور اسلام کا ایسا طاقتور ترین نظریہ پیش کیا کہ باطل تھرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ قربانیاں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی ہیں، دونوں اس میں شریک ہیں اور دونوں باہم شیر و شکر تھے۔ جب دونوں باہم شیر و شکر تھے تو ہم اپنے آپ کو کسی ایک ذریعے سے جوڑ کر دوسروں سے علیحدہ نہیں کر سکتے اگر ہم ایمان چاہتے ہیں۔ اور پھر بات طویل ہوگی، مولانا اجازت دیں تو پھر میں اس سلسلے میں 2 حدیثوں سے استناد بھی کرنا چاہوں گا۔ اہل بیت کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ کیا مطلب؟ من رکب نجا، جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہو گیا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے صحابہ چمکتے ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعبیر ستاروں سے کی، اہل بیت اطہار کی تعبیر سواری سے کی۔ اب بتائیے دنیا میں جو سفر ہوتا ہے، میرے پاس موٹر کار ہے لیکن مجھے بنگلور کا راستہ ہی نہیں معلوم، تو کیا سفر ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ سفر بھی معلوم ہونا چاہیے، سواری بھی ہونا چاہیے۔ سواری اہل بیت ہیں اور سفر معلوم ہوتا ہے ستاروں سے۔ ستارے کے ذریعے راستے کا تعین ہوتا ہے، منزل کا تعین ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا ایمان کا سفر مسلمان اگر کرنا چاہتے ہیں، نجات کی منزل پر گامزن ہونا چاہتے ہیں،
صحابہ سے پتہ دریافت کریں گے، اہل بیت کی کشتی میں سوار رہیں گے، اس طرح ایمان ہمارا سلامتی کے ساتھ جنت کی طرف لے جانے والا بنے گا۔ ہمیں ان چیزوں میں جذباتی الجھن میں مبتلا ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گستاخی یا کسی ایک صحابی کی بھی اگر تنخیص کا پہلو نکلا تو پھر یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اہل بیت میں کسی ایک فرد فرید کی ذات اقدس کے بارے میں ذرا سی بے حرمتی ہو گئی تو یہ وبال ایمان ہے۔ اس لیے محفوظ راستہ تلاش کرنا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، یہ مسائل حل ہو جائیں۔